جہاں تک آپ نے ونگز کی بات کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایس ایف میدان پہ تھی تو دھرنا بھی آپ نے دیکھ لیا، یوتھ ونگ تھی تو آپ نے دھرنا بھی دیکھ لیا، کوئی ونگ ہماری ناکام نہیں ہوئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، اور جو اس وقت جو حالات ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو ہمیں تشویش ہے، اور اسی تشویش کی وجہ سے ہی لوگ روڈوں پہ تھے۔ خیبر پختونخوا کی شرائح بند تھی، کوئٹہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کراچی میں لوگ نکلے ہیں، فلیش پروٹیسٹ پنجاب میں ہوئے۔ اتنا ظلم بربریت کے بعد پہلی دفعہ آئی ایس ایف کے لڑکوں نے کشمیر ہائی وے کو بلاک کیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں میڈیا تو اس کو کور نہیں کر رہا تھا، البتہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک فورس ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے طور پر نکلے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لڑکے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے بند اپنے پہ نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی آفیشیل کال نہیں تھی، پارٹی نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی، نہ ہی جنید اکبر خان صاحب نے کوئی کال دی ہے، نہ ہی بیرسٹر گور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کوئی آفیشیل کال دی ہے، اور نہ ہی سی ایم صاحب نے کوئی آفیشیل کال دی ہے۔ کام پارٹی کا ہے تو پارٹی کال دی گی، تو پارٹی نے کوئی کال نہیں دی۔ جب لوگوں کو لگا کہ ان کی صحت کے بارے میں، عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش ہے، تو ہمارے نوجوان اور عام پبلک جو ہے وہ روڈوں پہ آ گئی خیبر پختونخوا میں۔ خیبر جو ہے وہ پارٹی کا ڈسپلن نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ گڑھ ہے عمران خان کا، وہاں ایسی کوئی بھی اگر تشویشناک خبر ہوگی تو لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے، لوگ شہراؤں پہ بھی بیٹھیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا کس طرح 4 سے 5 دن شرائح بند رہی، کوئی فورس اس کو کھولنے کو نہیں آ رہی تھی، نہ ہی تیار تھی۔ یہ تو ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ سی ایم سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہو، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو منگل کے دن فیملی کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ، اور جمعرات کو پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ اور رفقا کے ساتھ، وہ نہیں ہو رہی۔ پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز ہے، اس کو نہیں مانا جا رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دھرنے ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے، یہ تو بس پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر پر مجبوراً کرنا پڑے۔ بالکل، اگر پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ نہ ہوتا، جو کیونکہ انہوں نے رپورٹ جمع کرنی تھی اور ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتے، تو دھرنا تو ابھی بھی جاری ہوتا۔ پشاور کے ہائی کورٹ کا ہی حکم تھا تو پولیس نے اس پہ عمل درآمد کیا ہے۔ مگر چیف منسٹر نے آج ایک چین آف کمانڈ کی بات کی ہے، اس سے یہ تاثر ملا کہ انہیں لگتا ہے کہ جو آلریڈی جو لوگ دھرنا دے رہے تھے وہ چونکہ آرڈر نہیں مان رہے تھے، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ دھرنا ختم کریں، پی ٹی اے کے اندر سے لوگوں نے کہا تھا، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ اب وہ چین آف کمانڈ کی بات کر رہے ہیں کہ نئی فورس جو ہوگی وہ ایک چین آف کمانڈ کے تحت ہوگی، ان سے کہا جائے گا تو دھرنا دیں گے، کہا جائے گا تو نہیں دیں گے، لیکن یہ جو پہلے سے دے رہے تھے یہ بات نہیں مان رہے۔ دیکھیں، جہاں تک دھرنے کی بات ہے، میں ہو گیا، مینا خان صاحب ہو گئے، شاہد خٹک صاحب ہو گئے، ہم 5 روز سوابی میں بیٹھے رہے ہیں، ہم نے بطور کارکن اس میں شرکت کی، ہم تو وہاں پہ گئے تھے، اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو 5 دن ادھر ہی سوئے ہیں، ادھر ہی اٹھے ہیں، ہم تو بطور کارکن گئے تھے، اور دھرنا جو تھا وہ ہم نے کال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ہم نے اس کو کالڈ آف کیا ہے۔ دھرنے کے لیے لوگ خود نکلے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جو ایشو ہے اس کی تشویش ہے لوگوں کو، ذاتی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا گیا، فیملی کو نہیں چھوڑا گیا، تو یہ ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ ویسے آپ کو ایک لحاظ سے تو پشاور ہائی کورٹ کا شکر گزاری ہونا چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ کے اوپر پریشر تھا راستے بند ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں تھا؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں تھا، کیونکہ ہم نے تو راستے زبردستی تو بند نہیں کیے تھے، یہ تو عام پبلک نکلی تھی۔ نہیں، جب آپ بیٹھے ہوں گے، دیکھیں نا آپٹکس دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہیں، مینا خان بیٹھے ہیں، شاہد خٹک بیٹھے ہیں، تو کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر؟ کیا ہم تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں؟ ہم تحریک انصاف کی کارکن ہیں، ہم اسی آئی ایس ایف سے ہو کے آئے ہیں، اسی یوتھ ونگ سے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم نے تو بطور کارکن اس میں شرکت کی ہے، ہم نے نہ دھرنا کال کیا ہے، نہ کالڈ آف کیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اختیار تھا اس کا، ہم نے تو بطور کارکن اس میں شرکت کی ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی۔ بات بڑی سمپل ہے کہ جو روڈز بند ہوئے ہیں وہ لوگ خود نکلے ہیں، اس کو آئی ایس ایف نے جوائن کیا ہے، یوتھ ونگ نے جوائن کیا ہے۔ یہ فورس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، فورس بنانے کا جو ہے بڑا بہترین آئیڈیا ہے۔ فورس بنانے کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے پاکستان میں، یہ صرف تحریک انصاف کی فورس تو نہیں ہوگی، اس میں تو عام لوگ بھی اس کو جوائن کریں گے، اور اس کے وہ کیا کریں گے پھر؟ بالکل جدوجہد ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی، تو آلریڈی آپ کر رہے ہیں، تو اور مزید شدت سے کریں گے۔ تو اس میں نیا پن کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کچھ تھوڑا ٹائم ہمیں دے دینا، سارے کارڈز ایک دن تو نہ ہم نہیں شو کریں گے۔ اس پہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، بالکل حکمت عملی بنائی ہوئی ہے، اس کو سی ایم سہیل افریدی صاحب ہی دیکھیں گے باقاعدہ۔ اس میں تاثر فوری طور پر جو گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت لمبا پلان دے دیا ہے، کوئی لمبا پلان نہیں دیا، ابھی آپ ممبرز بنیں گے، ممبرشپ مہم شروع ہوگی، دیکھیں یہ فورس ڈیفرنٹ اس لیے ہوگی کہ اس فورس کا کام صرف اور صرف رہائی سے ہوگا۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے وہ خود ہی اس کو ڈیزالو کر دیں گے، اس کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے،
نہ ہی کوئی اس کی کوئی مطلب ہم نے نہیں، مگر گراؤنڈ پر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں نا، آلریڈی آپ کے پاس یوتھ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس لائرز ہیں، آپ کے مائنورٹی ونگ ہے، آپ کے پاس سارے ونگ ہیں. ان ونگ کے ساتھ اگر ان ونگ کے ساتھ ایک منظم فورس اور ایڈ ہو جائے تو کیا ہماری پاور مزید بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی نا. تو بڑھنے کے لیے ہم نے یہ کیا. اچھا، یہ جو گھی ٹیڑھی سے سیدھی انگلی سے نکالنے والے بیانات ہیں، ان بیانات نے تو علی امین گنڈا پور کی یاد دلا دی ہے. وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے، سخت قسم کے بیانات دیتے تھے، عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کے پارٹی کا ورکر کہہ رہا ہے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب میں ایک کمال ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ان کی خوبی ہے. وہ جو باہر جلسوں میں جو بیانات کرتے ہیں وہ بند کمروں میں وہی بات کرتے ہیں، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب بھی جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ 5 دن پارلیمنٹیرینز نے دھرنا دیا، پھر جس طریقے سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے 96 گھنٹے کا، تو سارا قوم سارا تماشا دیکھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے. جو فورس بنانے کی بات ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے لوگ اس میں ایڈ ہوں گے، یہ لاکھوں کی فورس ہوگی. یہ آج نوٹ کر لیں، ہزاروں کی تعداد نہیں ہوگی، یہ لاکھوں کی فورس ہوگی اور بڑی منظم فورس ہوگی. اور اس کا صرف ایک ہی کام ہوگا، عمران خان صاحب کی رہائی. جس دن رہائی ہو جائے گی یہ ڈیزالو ہو جائے گی. چلیں، ایک فورس بننے، اختیار ولی صاحب خوش آمدید. ایک فورس بننے جا رہی ہے اب عمران خان کی رہائی فورس. پاکستان تحریک انصاف، اس میں یوتھ ونگ بھی ہوگی، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، اس میں عام لوگ بھی ہوں گے، اس میں وکلاء بھی ہوں گے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے. اور یہ جو فورس ہے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے گی. تو آپ اس کو ایک چیلنج کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد اللہ خان. یہ ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ بنائے نا کوئی فورس شورس بنائے، کوئی کام کریں، کوئی ہل جل کریں. یہ تو جمہوری پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ اپنی جماعتوں کو بناتے ہیں، اپنی یوتھ کو بناتے ہیں، اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بناتے ہیں، لیبر ونگ کو بناتے ہیں. ہم نے بھی بنائی، آپ بھی بنائے. ابھی تک آپ کر کیا رہے تھے؟ تو یہ ویسے ہی آپ نے وقت ضائع کیا. اگر ہاں ماورائے آئین، ماورائے قانون کسی حزب کی، کسی مسلح دستے جتے کی بنانے کی آئین و دستور کو اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو آئی ایم سوری، پھر آئین پاکستان جو ہے اور قانون وہ اپنا راستہ خود لے لے گا. اگر آپ آئینی جدوجہد کرنا چاہیں، قانونی کرنا چاہیں، جمہوری کرنا چاہیں، آپ کو بالکل اجازت ہے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ اتنی لمبی چوڑی جو آپ نے فوڈ سٹریٹ موومنٹ شروع کر رکھی تھی، یہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ، آنیاں جانیاں، تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ اسے چاہیے تھا آپ کو اپنی پارٹی. ویسے تو آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر واٹس ایپ گروپس آپ کے بنے ہیں، فیس بک کے آپ کے میسنجر کے گروپ بنے ہیں. میری جیسی کوئی ٹویٹ آتی ہے، کوئی آپ کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہیں، وہ فوراً آپ اٹھا کے اس میں ڈال لیتے ہیں اور ان ساری بریگیڈوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ جا کے سب 2-2 4-4 گالیاں دے کے آ جاؤ. یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کریں. جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بالکل اجازت ہے. قانون کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ پھر قانون حرکت میں آتا ہے. صحیح ہے. اختیار صاحب، اب چلیے، یہ اگر زیادہ اچھا ہو جائے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی مطالبہ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو علاج معالجے کی سہولت دی جائے، انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. یہی عمران خان کی بہنوں کا مطالبہ ہے. کل رات کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. اچھا، یہ بات تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لیے بنانا چاہتے ہیں. یہ تو شغل میلے کے لیے بھی اکثر لگے رہتے ہیں. اگر یہ خان صاحب کی ملاقات ہے، دیکھیں، ایک تو اسد اللہ خان اس کو ریکارڈ کو درست کر لیں کہ جو قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر ندیم قریشی، ندیم قریشی، ان کو شامل کیا گیا تھا ان کی فرمائش پر، پاکستان تحریک انصاف کی فرمائش پر، اور ان کو ہم نے شامل کیا. ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق، آپ نے تو یہ رپورٹ بریک بھی کی ہے نا، آپ کو انفارمیشن ملی تھی، تو آپ کو یہ بھی اب پتا ہوگا کہ خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ سلامت ہے، وہ روبہ صحت ہیں، اور ان کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں and the best medical protocol has been adopted to facilitate Imran Khan in the jail, out of the jail. اور جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے تو I think in another 5 to 6 days he'll be shifted to another hospital as well.